ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ ہر جگہ بس یہی سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے شوہر ہمارا احساس نہیں کرتے، جب کام سے آتے ہیں تو ہم سے بات نہیں کرتے، ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ہر عورت کو اپنے شوہر سے کرنی ہوتی ہیں، وہ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کے پاس ٹائم کہاں۔ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین تو شیئر کروں گی، لیکن ساتھ ساتھ ایسی ہیبٹس آپ کو بتانے والی ہوں جو اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے گی، یا شاید آپ کی زندگی کی شکایتیں کم ہو جائیں گی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، مائی بیوٹیفل لیڈیز، کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو وہ ہیبٹس آپ کی زندگی میں بھی چینجز لائیں گی اور آپ دیکھیں گی کہ آپ کے ہسبینڈ کی لائف میں آپ کا ایک مقام بن گیا ہے، وہ آپ کو سننا شروع ہو گئے ہیں، انہوں نے آپ کے مشوروں کو پرائیورٹائز کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو خود سے ایفرٹس کرنی ہوں گی۔ ایک بہت کڑوی اور سچی بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک عورت کی زندگی کھانا بنانا، گھر کی صفائی، بچوں کا خیال، شوہر کے فرائض کو اچھی طریقے سے انجام دینا، ہر چیز کا خیال رکھنا، اور ہم عورتیں خوشی خوشی کر بھی رہی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ سارا دن لوگوں کی باتیں، گھر کے کام، ذمہ داریاں، کمپیریزن، کمپٹیشن، تو اسی لیے ہم اپنے ہسبینڈ کو اپنی سیفسٹ پلیس سمجھنے لگتی ہیں، اور جیسے ہی سارا دن کے تھکے ہارے مینٹلی ٹائرڈ ہسبینڈ گھر آتے ہیں تو ہم اپنا ایموشنل برڈن ان پہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر بات کیئر کی نہیں لڑائی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو چلیں پھر دیکھتے ہیں وہ کون سے ایسے میجیکل طریقے ہیں جس سے آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی ساری باتیں شیئر بھی کر سکیں گی، آپ کی لڑائی بھی نہیں ہوگی، وہ آپ کی ساری باتیں مانیں گے بھی اور سنیں گے بھی، اور آپ کے ساتھ آبسیسڈ بھی رہیں گے۔ اس کے لیے آپ اپنے ہسبینڈ کو اسپیس دیں، انہیں ریلیکس ہونے کا ٹائم دیں، انہیں وہ پہلے والا برڈن جو ان کے سر پہ پہلے ہی پورے دن کا رہا ہو وہ اتر جانے دیں، اور اگر آپ زیادہ ہی غصے میں ہیں، آپ کو زیادہ ہی غصہ آ رہا ہے، یا آپ بہت پریشان ہیں، بہت زیادہ ایگزاسٹڈ ہیں، ایموشنلی اوور لوڈڈ ہیں، تو خود کو اکیلے میں تھوڑا وقت دیں، اور بیسٹ وے ہے کہ وضو کریں، چائے پئیں، گہرے گہرے سانس لیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جو بات غصے میں نکلتی ہے نا، اس سے کبھی بھی مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری ہیبٹ جس کی وجہ سے شوہر اپنی وائفس کو اگنور کرتے ہیں، گھر سے دور رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ٹائم باہر لگا دیتے ہیں، موبائل میں لگے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر وقت کے شکوے شکایت کہ آپ مجھے توجہ نہیں دیتے، میری بات نہیں سنتے، مجھے ٹائم نہیں دیتے، مجھے یہ نہیں لا کے دیتے، مجھے وہ نہیں لا کے دیتے، مجھے یہاں نہیں لے کے جاتے، مجھے وہاں نہیں لے کے جاتے، اور بھی بہت کچھ۔ دیکھیں پریکٹیکلی میں آپ کو یہ چیز بتا رہی ہوں کہ جس دن آپ نے ان کمپلینٹس کو بدل دیا اچھی کمیونیکیشن کے ساتھ، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے یہ لا کر نہیں دیا، مجھے کہیں لے کر نہیں جاتے، آپ اپنے ہسبینڈ کے چھوٹے چھوٹے سے ایفرٹس جو وہ کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں۔ آپ جو میرے لیے سوٹ لائے تھے وہ مجھے بہت بہت پسند آیا، اس نے مجھے بہت خوشی دی۔ آپ جو دن کے 10-15 منٹ میرے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں وہ میرے لیے پورے دن کا سب سے پریشیس ٹائم ہوتا ہے۔ اور اس طرح بھی کہیں کہ جب آپ مجھے اٹینشن دیتے ہیں نا تو میرے سارے دن کی تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ یقین کریں ان باتوں سے جب ہسبینڈ کو سکون ملنا شروع ہوتا ہے نا تو پھر ہسبینڈ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو، آپ کی بات سننے کو پرائورٹی دینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ اب تیسری چیز آ جاتی ہے کمپٹیشن، جس کی وجہ سے ہر وقت آپ دونوں میں لڑائی رہتی ہے۔ وہ یہ کہ آپ کا ہمیشہ یہ کہنا کہ آپ نے اپنی امی کے لیے یہ کر دیا، اپنی امی کے لیے وہ کر دیا، انہیں زیادہ ٹائم دے دیا، اپنی بہن کو یہ لا کے دے دیا، اپنی بہن کا کام کر دیا، اپنی بہن کی بات مان لی، اور اس کی وجہ سے آپ کے ہسبینڈ آپ سے اٹیچ ہونے کے بجائے، آپ کی بات سننے کے بجائے آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ خود بھی اس چیز کو اچھی طرح سمجھیں کہ وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، اور کوشش کریں کہ جب ہسبینڈ گھر آئے تو آپ انہیں خود سے کہیں کہ آپ اپنی امی کے ساتھ اکیلے بیٹھیں، اکیلے اپنی امی کی بات سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں، اپنے بہن بھائی سے بات کریں، ان کا حال احوال پوچھیں، انہیں تحفے تحائف دیں، ان کا خیال رکھیں۔
دیکھیں، جب آپ اپنے ہسبینڈ کو ان کی فیملی کے قریب کرنا شروع کر دیں گی نا، تو آپ کے ہسبینڈ کے لیے آپ پہلے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں گی۔ ان کے دل میں آپ کی عزت اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور یہی وجہ ہے جس سے آپ کا مقام بنتا ہے آپ کے ہسبینڈ کی لائف میں۔ آپ نے سنا ہی ہوگا، ڈو رسپیکٹ اینڈ گیٹ رسپیکٹ۔ لیکن ان سب چیزوں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی، اپنی پرسنل اسپیس کی قربانی بالکل بھی نہیں دینی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان سب چیزوں میں آپ کی اپنی پرسنل اسپیس کہیں غائب ہو جائے۔ میک شور کریں، بے شک آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، لیکن دن کا 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ اس طرح کا ہونا چاہیے جس میں آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہیں واک پہ چلی جائیں، بیٹھ کے دن بھر کی روٹین ایک دوسرے سے شیئر کریں۔ اور ایک بات کہ آپ کے ہسبینڈ کو بھی یہ بات اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے شادی کے پہلے دن سے کہ کس طرح رشتے کو بیلنس کرنا ہے، کس طرح ساتھ لے کے چلنا ہے، اپنے رشتے کو پیچھے نہیں چھوڑ دینا۔ اور آپ بھی یہ بات یاد رکھیں کہ اپنے ہسبینڈ کا رشتہ ان کی فیملی کے ساتھ اسٹرانگ کرتے کرتے اپنا رشتہ نہ کمزور کر لیں، اس لیے ہر چیز کو بیلنس رکھیں۔ اچھا، نیکسٹ ہیبٹ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ فیملی پکنکس، گیٹ ٹوگیدرز بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ہر بار نہیں، کبھی کبھی اکیلے بھی جائیں، کوئی مووی دیکھ لیں یا پھر کہیں ڈنر پہ چلی جائیں۔ اور ہاں، اپنے رشتے کو تھوڑی پرائیویسی بھی دیں۔ آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے جو بھی میٹرز چل رہے ہیں ان کو پرائیویٹلی آپ ڈسکس کریں، نہ کہ سب کے سامنے ڈسکس کریں، سب کے سامنے رونا پیٹنا مچا دیں، ایک دوسرے کو سنانا شروع کر دیں، ایک دوسرے کی برائیاں کریں۔ اس کے بجائے آپ اپنے ہسبینڈ کو ان کی فیملی کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کریں، ان کو سنائیں، ان کی غلطیاں گنوانا شروع کریں۔ آپ اپنے ہسبینڈ کو اپریشیٹ کریں اور علیحدہ میں انہیں یہ بات کہیں کہ آپ نے کیا غلط کہا، آپ کی کیا غلطی تھی، آپ نے مجھے اس طرح کہا اور آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ دیکھیں، اس طرح آپ کے ہسبینڈ کی ایگو بھی ہرٹ نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ دونوں کی لڑائی ہوگی۔ ایک اور ہیبٹ بلکہ غلطی جو اکثر خواتین کرتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اس طرح وہ اپنے ہسبینڈ کو اپنے ساتھ آبسیسڈ کر لیں گی، اپنا گرویدہ بنا لیں گی، اور پھر وہ اپنے ہسبینڈ کی اوور کیئر کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں۔ ہر ٹائم ان کے سر پہ سوار رہنا، میں یہ کر دوں، میں وہ لا دوں۔ آپ اپنے ہسبینڈ کی وائف ہیں، ان کی مدر نہیں۔ تو جس طرح آپ نے اوور ایکسپلین نہیں کرنا، اوور شیئر نہیں کرنا، اسی طرح آپ نے اوور کیئر بھی نہیں کرنی۔ ہسبینڈ کو اسپیس دیں، بلا وجہ سر پہ سوار مت ہوں، کیونکہ اس سے بھی ہسبینڈ بہت چڑچڑے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے آپ میں رہیں، خود کو تیار کریں، اپنی ہابیز بنائیں، جرنلنگ کریں، یوگا کریں۔ جب آپ خود کو وقت دینا سٹارٹ کرتی ہیں، اپنے آپ میں مگن رہتی ہیں، اپنا ایک سرکل بناتی ہیں، یا آپ نے اپنا ایک سرکل بنا لیا ہے، آپ خود سے پیار کرنا سیکھ جائیں گی، آپ خود کو ویلیو دینا سیکھ جائیں، آپ اپنا ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کریں، اس سے نیچے آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو سرپرائز دیں، تو آپ یہ سرپرائز خود اپنے لیے پہلے پلان کریں۔ آپ چاہتی ہیں آپ کے ہسبینڈ آپ کو گفٹس دیں، تو آپ پہلے اپنے لیے خود سے گفٹس لیں۔ دیکھیں، جب آپ خود کو امپورٹنٹ سمجھیں گی تبھی آپ کے سراؤنڈنگ میں آپ کو ویلیویبل سمجھا جائے گا۔ ہاں، ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، ان کا خیال رکھنا ہے، لیکن ان کی اوور کیئر نہیں کرنی ہے۔ خود سے بھی پیار کریں، خود کی سیلف کیئر کریں، خود کو ایجوکیٹ کریں، خود کو کانفیڈنٹ بنائیں، اور یہی چیز آپ کو اٹریکٹیو بناتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں لازمی اپلائی کریں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی چینجز ضرور آئیں گی۔ میں آپ سے ملوں گی ایک نئے اور اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔